سٹ صاحب فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے بھی یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے اسماعیلی برادری کے نقصان کے اوپر. مین وائل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان صاحب نے ایک طویل خط لکھا جس پر آپ نے تبصرہ کیا, لیکن کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ جس کو عمران خان صاحب اپنی ٹویٹس میں یحییٰ خان پارٹ 2 کہتے ہیں یا جنگل کا بادشاہ کہتے آئے ہیں, ان کو بھی لیٹر لکھ دیں گے. آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایسا لیٹر آ سکتا ہے سامنے کبھی؟ عائشہ انفیکٹ تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ پچھلی مئی میں خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو. تو 6 ماہ ہو گئے ہیں آلریڈی, تو یہ تو کافی عرصے سے ان کی سوچ میں تھا یہ کہ کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے, اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے انہوں نے باقی جو سارے جو ٹیکٹکس تھے وہ تو استعمال کر لیے ون بائی ون. خان صاحب کی جو کوشش ہے وہ ایک ہے کہ کانسٹنٹلی فرنٹ پیج پہ ہونا چاہیے ان کو. اگر وہ فرنٹ پیج پہ نہیں ہوں گے تو لوگ بھول جائیں گے یہ جو سارے مسائل ہیں, یہ گورنمنٹ آرام سے چلنا شروع ہو جائے گی, اسٹیبلٹی آ جائے گی. خان صاحب کو لوگ بھول جائیں گے. خان صاحب کا جو پالیٹکس ہے وہ یہ ہے ایجیٹیشن پالیٹکس. کانسٹنٹلی ہی ہیز ٹو بی ان دا نیوز, ہی ہیز ٹو بی, جیسے آپ کہتی ہیں نا فرنٹ پیج نیوز, لیڈ. ہمارا حشر دیکھ لیں, ہم شروع عمران خان سے کرتے ہیں ہر ہفتے, اور ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں. خان صاحب یہی تو ہی سکسیسفل, دس از ہز سکسیس ان میکنگ ہیڈ لائنز, فورسنگ اس کہ کچھ نہ کچھ ان کے وہ کریں تاکہ ہم ڈسکس کریں, تاکہ وہ عوام کے دلوں کے اندر رہیں. سارا وقت عوام انہی کی سوچتی رہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, یہ گورنمنٹ رہ رہی ہے, یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, چیف کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اٹس ناٹ اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر, نہ ٹرمپ کا بھی نہیں. اٹ از اباؤٹ عمران خان. آج ایک چیز کل دوسری چیز. اب یہ خط لکھ دیا ہے, یہ میں نے آپ سے کہا نا تو کب سے یہ سوچ رہے تھے, 6 ماہ پہلے یہ ڈسکشن کی تھی. آئی ریمبر آن دا 16th of May ایگزیکٹلی 17 کو رپورٹنگ ہوئی اس کی کہ جی خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں خط لکھوں گا نہیں لکھوں گا. تو اب یہ بات آگے بھی یہ چلے گی. جب یہ بات ختم ہو جائے گی نا, ہم لوگ اس کو ڈسکس کر کے خبر فرق, ٹھیک ہے نا. اب ہو گیا نا, اب یہ ہفتے 2 دن سے تو یہ خبر چل رہی ہے اور لوگ اس کی ڈائسیکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے بھی کر دی, اب کرنے والے ہیں ہم کہ اس میں کیا تھا کیوں نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک نئی خبر نکلے گی. کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھی لکھا جائے, پریزیڈنٹ کو بھی لکھا جائے. پھر ایک نیا ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ اگر پرائم منسٹر کو لکھیں گے تو وہ کیا لکھیں گے, یہی بات لکھیں گے یا کوئی نئی بات لکھیں گے, اور پریزیڈنٹ کو لکھیں گے تو یہی بات لکھیں گے یا نئی بات لکھیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس چیف کی یہ غلط نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے ہو گئی ہے, مگر وہ کہتا ہے یہ گورنمنٹ انلیگل ہے اور پریزیڈنٹ بھی انلیگل ہے بیکاز بائی دیٹ ریزن. مگر یہ آرمی چیف از ناٹ انلیگل ایکسیپٹ وہ کسی اور کو چاہتے تھے وہ ہوا نہیں. تو اس لیے وہ ادھر بھی آئے گا. مگر وہاں سوال یہ ہوگا کہ آپ نے آرمی چیف کو تو یہ لکھ دیا, اب شہباز شریف کو جب آپ لکھیں گے تو کیا آپ لکھیں گے ڈیئر شہباز شریف یا ڈیئر پرائم منسٹر؟ تو جیسے ہی آپ نے ڈیئر پرائم منسٹر لکھا تو آپ کہیں گے تسلیم کر لیا آپ نے کہ یہ حکومت جو ہے 47 کی نہیں ہے, یہ ایکچولی لیجٹمیٹ حکومت ہے. تو اس لیے اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ان کے اندر, ڈبیٹس کے اندر. اور یہ بھی ہماری سورسز یہی کہہ رہی ہیں کہ ابھی یہ اندر میں بات چیت چل رہی ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا, پروز کیا ہے کونس کیا ہے. تو یہ چیز, اور خان صاحب ایک چیز اس کی اسٹریٹجی فیل ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف شروع ہو جاتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ٹرمپ 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 3 مہینہ تو یہی چلا, ٹھیک ہے. گرینل آ گیا, گرینل فارغ ہو گیا, کانگریس کمیٹیز آ گئی وہ فارغ ہو گئی, خبریں آتی رہی فارغ ہوتی رہی. پھر گرینل آ گیا وہ بھی فارغ ہو گیا, واپس لے لی ٹویٹ شیٹس. اب ٹرمپ کی انتظار ہے. اور اب لیٹسٹ یہ ہے کہ اللہ رحم کرے ٹرمپ اس وقت نہ ہی کرے تو بہتر ہے, کیونکہ ٹرمپ کے خلاف سارے مسلمان دنیا میں اور انکلوڈنگ نان مسلم دنیا میں یہ غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی جو اس نے بکواس کی ہے کہ میں غزہ کو ایک ریویرا بنا دوں گا, فرینچ ریویرا بنا دوں. تو اس وقت اگر ٹرمپ بھی خان کے حق میں کوئی کہتا ہے کچھ تو خان بھی گیا اور ٹرمپ تو ویسے ہی گیا اس ملک میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ تو خان نے کرنا ہی کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہر روز اس نے آپ کے سر کے اوپر آ کے بیٹھ جانا ہے, یعنی مجھے ڈسکس کرو مجھے ڈسکس کرو. لیکن جس شخصیت سے ان کے اختلاف ہے بنیادی طور پر, آپ نے کہا تھا ادارے سے نہیں ہے شخصیت سے ہے ٹکراؤ اور اختلاف, اسی شخص کو خط لکھنا انپریسیڈنٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا عمران خان صاحب کی طرف سے. اور ٹارگیٹس اس خط کے کیا تھے کہ وہ پوسٹ بھی نہیں کیا گیا, وہ پبلک کیا گیا, پبلک ڈومین میں آ گیا. آرمی چیف کو سیکورٹی سورسز کہتے ہیں ہمیں ملا نہیں. دیکھیے یہاں تو 2 ایشوز ہیں نا کہ کیا خط خان صاحب نے لکھا ہے یا خان صاحب نے لکھوایا ہے اپنے نام پہ.
बैरिस्टर गौहर कहते हैं खान साहब ने हमें मुलाकात में कहा कि उन्होंने लिखा है, खत दिखाया नहीं, कंटेंट बताया। नहीं, खान साहब करते क्या है मैं आपको बता दूं, वो जेल सुपरिटेंडेंट सही कह रहा है कि कोई वहाँ से कागज़ मूव नहीं हो नहीं सकता बाय रूल्स। खान साहब के पास कागज़ पेंसिल नहीं है, अगर उन्होंने छुपा के रखी हुई है तो वो और बात है, कर सकते हैं। वहाँ बहुत से लोग हैं जो सिंपथाइजर्स होते हैं, वकील आते हैं, वो छोड़ जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बंदा रख सकता है। मगर क्या खान साहब वहाँ बैठ के लॉन्ग हैंड के अंदर इस किस्म की लंबी चौड़ी बात लिखेंगे, फिर लॉयर्स के ज़रिए स्मगल आउट करेंगे? क्योंकि जेल से तो स्मगल आउट नहीं हो सकता। अच्छा। उसी वक्त हो सकता है जब आप वकला हज़रात को मिलते हैं और चुप करके जेब पाता है, उस वक्त कौन देखता है क्या हो रहा है। बट मैं नहीं समझता कि ये खान साहब की ज़ुबान है। होता ये प्रॉबली है कि खान साहब अपने पॉइंट्स 8-6 पॉइंट्स लिख लेते हैं या याद रखते हैं, ही इज़ अ गुड मेमोरी। और वो जब मुलाकात होती है उनकी, या फैसल चौधरी से होती है, या किसी और से होती है, या गंडापुर से होती है, या किसी और से होती है, वो बता देते हैं कि ये लेटर ड्राफ्ट करें, अच्छा, और ये फैसला हो गया कि आर्मी चीफ को एड्रेस करें, ये 6 पॉइंट्स रेज करें। अच्छा। यहाँ रऊफ बैठा हुआ है और बड़े बैठे हुए खत लिखने वाले हैं। सलमान राजा कैन राइट अ ब्रिलियंट लेटर, रऊफ कैन राइट अ गुड लेटर, तो ये लिखने वाले तो बड़े बैठे हुए हैं। अच्छा। और फिर ये सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में है, जो उसके जरिए ये कर देते हैं आगे। तो ये कि जी आर्मी चीफ को खत लिखा है खान साहब ने, खान साहब के बिहाफ पे ये पॉइंट्स हैव बीन रेज्ड, और जाहिर है कि वो खान साहब की तरफ से ही है। बट ये कि जी जेल में बैठ के लिखा और वो आगे, ये ऐसे नहीं होता, ना ही हुआ। तो अब ये जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट इशू ये नहीं है कि ख़त कहाँ लिखा गया और क्या नहीं हुआ जी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस ख़त में है क्या, इस ख़त में है क्या। उन्होंने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। एस्टैब्लिशमेंट उन्हें कह रही थी, एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी तुसी अपनी पॉलिसी रिव्यू करो, और ये उनको कह रहे हैं तुम अपनी पॉलिसीज रिव्यू करो। हाँ, इन्होंने 6 पॉइंट्स रेज किए। जी, 6 पॉइंट्स क्या किए? इट्स अबाउट जुडिशरी, इसके अलावा कि आज़ाद करो जुडिशरी जी, को। 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने तनकीद की है, और उन्होंने कहा है सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस हैं एजेंसीज। इसके अलावा उन्होंने कहा है गैप बढ़ रहा है फौज और आवाम के दरमियान, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 9 मई के बाद जो अरेस्ट वगैरह हुई, और इसके अलावा इकोनॉमी की भी बात की है कि इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आ रही कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि इसके ऊपर मैंने सारे तबसरे सुने हैं जो एंकर्स कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं। सबसे बेहतर जो तबसरा हुआ है वो एक लाइन के अंदर हुआ है कि वो राणा सनाउल्लाह ने बात की। क्या राणा साहब ने बात करके आगे निकल गए जल्दी से कि इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी। उन्होंने कहा इस ख़त का मकसद सिर्फ एक है कि इस ख़त का मकसद ये है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए, टेंशन क्रिएट की जाए, और उससे आगे भी वो गए हैं। उनके कि फ़ौज के अंदर भी किया जाए। अच्छा, ये सुनवाना दे उनकी वर्डिंग एग्जैक्ट क्या तो सुना है? दे, बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये है असली बात, ये है। मगर इसमें खान साहब के लिए एक प्रॉब्लम था। ये तो कह सकते हैं वो कि जी फ़ौज जो है और आवाम के दरमियान मसले बन रहे हैं, आप ज़रा सोचें चीफ साहब। दूसरी बात नहीं कह सकते वो, क्या कि फ़ौज के अंदर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ कोई बगावत हो, ये नहीं कह सकते। देन दैट वुड अमाउंट टू एक चार्ज लग जाएगा कि आप करवाना चाह रहे हैं ये। जो 9 मई वाला वो जो यही इल्ज़ाम है ना कि जी आपने फ़ौज के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की थी, बगावत कराने की कोशिश की। तो ये खान साहब अब ये नहीं कहेंगे, इसको इस तरीके से ये उन्होंने इसको एड्रेस किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, उन्होंने मुतालबा किया है कि आईनी हदूद में वापस जाए, फौज सियासत से खुद को अलहदा करे और अपनी मुअय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करे। ये काम फौज को खुद करना होगा। तो बस आप समझ लेना, खुद करना होगा। ये खुद फौज को करना होगा, ये नहीं आसिम मुनीर को करना होगा, फौज को करना होगा। वरना वो कह रहे हैं ये गैप नेशनल सिक्योरिटी की इस्लाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा इससे तबसरा करना मुनासिब नहीं है, बट समझ गए हम खान साहब कर क्या रहे हैं। दूसरी बात ये है कि और ये जो थीम है ना, ये खान साहब पहले दिन से यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके के साथ ये जो आर्मी हाई कमांड है इसको साइडलाइन किया जाए, इसको हटाया जाए। और उससे उनकी पहले कोशिश ये रही कि आवाम को इस्तेमाल किया जाए टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर ये कि किसी तरीके से अंदर से कुछ हो जाए। अच्छा, तो ये खान साहब की ये अप्रोच है। दैट्स इट। तो इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? उधर से तो उन्होंने कहा हमें खत मिला नहीं, तो जवाब आएगा? नहीं, खत तो गया ही नहीं ना, खत तो पब्लिक डोमेन में है, खत तो गया ही नहीं। खत तो ये तो खत आ गया ना, हवा के अंदर आ गया कि मैंने आर्मी चीफ को ये खत लिखा है। हाँ। कोई खत वत आर्मी चीफ के नाम पे नहीं गया, क्योंकि वो कैसे जा सकता है आप मुझे बताएं। वो तो उसी सूरत में जा सकता है कि जेल में ये सुपरिटेंडेंट साहब को कहें, अदालत को कहें
کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہے مجھے کاپی پینسل دے, میں نے ایک خط لکھنا ہے, میرا یہ حق ہے کہ آئی ہیو رائٹ ٹو رائٹ اے لیٹر. تو وہ لیں ان سے, پھر خط لکھیں, پھر ایڈریس کریں, پھر لفافے پہ ایڈریس لگائیں آرمی چیف کا, اور جیل سپرنٹینڈنٹ کہے کہ یہ چلائیں آپ, یہ بھیجیں ان کو. مگر انڈر دا جیل رولز جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھی پاورز ہیں کہ وہ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے تو وہ روک سکتا ہے اس کو. تو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں. تو میں خیال ہے کہ دیز آر آل پروپیگنڈا پوائنٹس. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ پھر ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھیجیں گے یہ کہ ہم نے آرمی چیف کو بھی یہ لکھا ہے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. تو خان صاحب کی کانسٹنٹ میڈیا بلٹس, اور دوسری طرف سے کوئی میڈیا کا سوائے یہ کہ بولنا بند کرو, پیکا لگا دیو, اے کر دیو, او کر دیو, جڑے کامیاب نہیں ہو رہے یہ, اور نہ ہی یہ ہوں گے, اور ہم جیسے غریبوں کے اوپر ہی وہ تلوار چلتی ہے. ہاں, باقی جو لوگ لے کے جو کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی میڈیا اسٹریٹجی از بریلینٹ. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے, دے ہیو نو میڈیا اسٹریٹجی, سوائے یہ کہ میڈیا کی زبان بند کی جائے. اس میں بند وہ کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کی زبان, اور جو اصلی لوگ ہیں جو کہ سارا یہ کیمپین چل رہی ہے اس کو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اس طرح کے لیٹرز کے پیچھے لابیز کے ہونے کے خدشے کا اظہار کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا کہ وہاں سے خط نکل نہیں سکتا, لابیز تو پھر بیرون ملک سے ہی متحرک ہیں, اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے اس حکومت کے پاس. عمران خان صاحب اوفینسو آتے ہیں اور یہ پیٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر لکیر کو. کاؤنٹر کرنے کا کیوں ان کے اندر رمق نہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ان کا بیانیہ کمزور ہے. اچھا, ان کا بیانیہ کمزور ہے نا یار. یہ جو باتیں آدھی باتیں جو خان کرتا ہے وہ صحیح ہے نا. دیکھیں نا, اب وہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں, جی, نون لیگ کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. خان صاحب کو موقع مل گیا یہ کہنے کا 47 گورنمنٹ, فارم 47 گورنمنٹ. اب آپ دیکھیے نا, خان صاحب جب حکومت کر رہے تھے تو خان صاحب بھی RTS گورنمنٹ تھی نا, جی, تو کتنا اپوزیشن